ہے ہمیں اسے معمولی عذر کی بنیاد پہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، خطرناک بیماری ہو گئی، اب صاحب تمام ڈاکٹروں نے یا کسی باشرع سنی صحیح العقیدہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب اب اس بیماری کی وجہ سے اگر آپ روزہ رکھ لو گے تو بیماری بڑھنے کا اور اندیشہ ہے یا جان تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو پھر اجرت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ یا سفر شرعی میں نکلے آپ، دقتیں ہیں سفر میں، کلفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے لیے عذر ہے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں جو صاحب مہینے میں ان کو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، ان دنوں میں ان کو اجرت ہے کہ وہ صاحب چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس کی قضا کرے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معمولی عذر کی بنیاد پہ آپ روزہ نہ چھوڑے۔ یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ مقدس عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں محنت کر کے، مشقت کر کے، عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، رات کو تراویح کی نماز میں قیام کر کے، قرآن کی تلاوت سن کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، تہجد کی نماز پڑھیں اس مہینے میں، تہجد پڑھ کر کے ہمیں چاہیے کہ کیسے بھی ہو اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں کیسے بھی ہو اپنے خالی دامن میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، نیکیاں بڑھائیں۔ دیکھیں آج کل یہ مقدس مہینہ جب آتا ہے بہت سے لوگوں کو تکلیفیں بڑھ جایا کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے رب تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور شیاطین اور جتنے بھی یہ سرکش جنات ہیں اسے اللہ تعالیٰ زنجیروں میں قید فرما دیتا ہے، زنجیروں کے ذریعے سے اسے باندھ دیتا ہے، اسے مقید کر دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، شیطان اس مہینے میں نہیں آتا ہمارے پاس ہمیں بہکانے کے لیے، شیاطین ہمارے پاس آنا بند ہو جاتا ہے جو ہی رمضان کا چاند نکلا، اور جب تک عید کا چاند نہیں نکلے گا جب تک شیطان کی مجال نہیں کہ کسی انسان کے پاس آ جائے اور آ کر کے آپ کے سینے میں وسوسہ ڈالے، آپ کو گناہ کی جانب لے کر کے جائے، آپ کی خواہشات کو بڑھائے، آپ گناہ کریں، آپ غلطی کریں، نہیں، شیطان آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ اس وقت مقید ہیں، قید کر دیا جاتا ہے، پھر اب شیطان کی مجال نہیں کہ آپ کے پاس آئے۔ تو آپ کا ذہن ایک سوال کرے گا کہ صاحب شیطان آتا نہیں، اور گناہ انسان جب یہ کرتا ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ ہو، جب شیطان بہکائے، جب شیطان نفس کو ابھارتا ہے، جب شیطان اس جانب لے کر کے جاتا ہے، تب جا کر کے مجھ سے گناہ ہوتا ہے، تب جا کر کے مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر رمضان میں جب شیطان آتا نہیں ہے تو پھر رمضان میں مسلمان کیوں کر غلطیاں کرتے؟ پھر رمضان میں کیوں نہیں وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے؟ پھر صاحب شیطان آتا ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم اجنبی عورتوں کی جانب اس مہینے میں نظر کیوں اٹھاتے؟ جب ہمارے پاس شیطان آتا ہی نہیں، جب ہمارے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہی نہیں، پھر ہم اس مہینے میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اس مہینے میں غیبت کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اس مہینے میں چغل خوری کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اس مہینے میں چوری کیا ہوا مال کیوں کھاتے ہیں؟ حرام سے کیوں کھاتے ہیں؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اس بات کو سمجھنا ہے تو ذرا میں آپ کو آگے لے کر کے چلوں۔ آج میں نے اپنے تقریر کا عنوان ہی یہی بنایا ہے، روزہ اور انسانی نفس۔ نفس اور روزے کا کیا تعلق ہے اسے آپ غور کریں، دیکھیں کہ یہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عبادت ہے کہ جہاں ہمارا ایک خاص دشمن اس روزے کے ذریعے سے مرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کا دشمن صرف شیطان ہی نہیں ہے بلکہ انسان کا دوسرا دشمن ہے نفس امارہ، نفس جسے ہم کہتے ہیں۔ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا یہ نفس جو ہمیں گناہوں کی جانب اور خواہشات کی جانب ہمیں ابھارتا ہے۔ سنیں، جب اس مہینے میں شیطان آتا ہی نہیں تو پھر مسلمان کیوں گناہ کرتے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، برائیاں کیوں کرتا ہے؟ تو سنیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو آپ کے ذہن میں بات مکمل طور پہ واضح اور سمجھ میں آ جائے گی، بات آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ابھی تک ابلیس ہے، گمراہ نہیں ہوا تھا، یہ گمراہ نہیں ہوا تھا، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، ساری چیزیں تھی، ابھی تک شیطان کے مرتبے پہ نہیں آیا تھا۔
ابھی تک گمراہ نہیں ہوا تھا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تب یہ شیطان بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کا پیغام اور نہ کرنے کا وسوسہ ابلیس کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا تھا؟ جبکہ شیطان کوئی تھا ہی نہیں، سب سے پہلا شیطان تو ابلیس ہی ہے۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا کس نے؟ وسوسہ کس نے ڈالا؟ تو پتہ یہ چلا کہ صرف شیطان ہی گناہوں کی جانب ہمیں وسوسہ ڈال کر کے ہمیں نہیں لے جاتا ہے۔ صرف گناہ شیطان ہی سے نہیں ہوتا ہے، صرف شیطان کو ابھارنے سے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک نفس ہے، ایک شے ہے ہمارے اندر جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں ابلیس کو روکنے والا، آدم علیہ السلام کے سجدے سے روکنے والا شیطان نہیں تھا، بلکہ ان کے نفس نے ان کو غرور اور گھمنڈ میں ڈال دیا، جس کی بنیاد پہ وہ سجدہ نہیں کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو صاحب وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ شیطان بن گیا، اب وہ شیطان ہو گیا، اب وہ گمراہ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک نفس بھی ہے، نفس امارہ، جو ہمیں گناہوں کی جانب بڑھاتا ہے۔ اب رمضان میں شیطان آتا نہیں، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ رمضان میں شیطان آتا نہیں، پھر بھی فجر کے وقت ٹانگیں پھیلا کے سوتا ہے۔ رمضان میں شیطان آتا نہیں، پھر بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ نفس جو ہمارا ہے، ہمارا نفس ہم پہ غالب آ گیا ہے۔ نفس جو کہہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نفس کے پجاری بن چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس نفس کو کنٹرول کرتے، اس نفس کو مارتے، خواہشات کو مٹاتے۔ اب خواہشات کو مٹانے کے لیے کیا چاہیے؟ نفس کو مٹانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس نفس کو کنٹرول کے لیے کیا چاہیے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے وہ رمضان کے روزے۔ جو روزہ رکھ لے گا اپنے آپ ان کا نفس کنٹرول ہوتا ہوا نظر آئے گا، اپنے آپ ان کا نفس کنٹرول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے میں ذرا اس تعلق سے چند باتیں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نفس اور روزے کا کیا تعلق ہے، نفس اور روزے کا کیا تعلق ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، نفس جبھی ہمارا مجروح ہوتا ہے، جبھی مغلوب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جب ہم اسے بھوک اور پیاس کی سزا دیں، جب ہم اسے ستائیں۔ ورنہ آج تو ہم اپنے من کے اور نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں، غلام بنے بیٹھے ہیں۔ نفس نے کہا مجھے یہ کرنا ہے تو ہم وہی کر لیتے ہیں۔ نفس نے کہا آج مجھے چکن بریانی کھانی ہے، صاحب ہم کو کھانا ہے، اب کیسے بھی وہ کھانا ہے۔ یہ ہم نے نفس کی منمانی کر لی۔ نفس نے جو کہا وہی کرو، نفس نے کہا ہمیں یہ کرنا ہے کر لو۔ اب عشاء کی اذان ہو گئی، رمضان کا مہینہ آیا ہے، تراویح کی نماز کے لیے آنا ہے، اللہ کی جانب سے پکار ہے، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب۔ لیکن صاحب نفس نے کہا نہیں، کمر میں درد ہے، آج آرام کر لے، کل پڑھ لینا۔ تو ہم اللہ کے حکم کو نہ مانا، اپنے نفس کے حکم کو مانا، اسی کو کہتے ہیں نفس کے پجاری۔ ہم آج اپنے نفس کی پرستش کرنے لگے ہیں، آج ہم اپنے نفس کو ماننے لگے ہیں۔ نفس نے کہا یہ کر، ہم نے کر لیا۔ فجر کی اذان ہو گئی، اب پکار ہو گیا، آؤ مسجد کی جانب، فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ دل نے کہا، نفس نے کہا چلو ظہر میں قضا کر لینا، ابھی آرام کر لو، پیٹ میں درد ہے، گیس ہو گیا ہے، سر میں درد ہے، مت جا۔ ہم نے کس کا مانا؟ اللہ کا نہیں، ہم نے نفس کا مانا۔ اسی کو کہتے ہیں نفس کے پجاری۔ اگر اس نفس کو مارنا ہے، اگر اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو 11 مہینہ کھاؤ پیو خوب کرو، لیکن اس مہینے میں رمضان کا جب مہینہ آ جائے آپ بڑی ہی اچھے انداز سے روزہ رکھو۔ اس روزے کی برکت سے ہمارے نفس امارہ اپنے آپ کنٹرول میں آتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر انسان اس نفس پہ غالب آتا ہے۔ ورنہ نفس انسان پہ غالب آ جائے تو پھر ہزاروں طریقے کی تباہیاں، ہزاروں طریقے کی نقصانات ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نفس کا نہ مانیں، منمانی نہ کریں۔ شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، پیغمبر اسلام نے کیا حکم دیا ہے، ہمیں اسے ماننا ہے، نہ کہ نفس کا غلام بننا ہے۔ سنیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائے، ایک فرشتے، انسان اور حیوانات، جانور۔ حضرت امام غزالی بڑے پوائنٹ کی بات کیا فرماتے ہیں
کہ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن نفس نہیں دیا ہے. خواہشات فرشتوں کے اندر نہیں ہے، وہ برائی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے عقل جو ایک عظمت والی چیز ہے، جو ایک عزت والی چیز ہے، عقل اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی، لیکن نفس اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا ہے. وہیں پہ آپ آ جاؤ جانور کو اللہ نے نفس دیا ہے، خواہشات دی ہے، لیکن عقل اللہ نے جانوروں کو نہیں دیا ہے. لیکن حضرت انسان کی جانب پلٹ کے آپ دیکھیں، اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمایا ہے اور نفس بھی عطا فرمایا ہے. کیا مطلب؟ فرشتوں والی ایک چیز اللہ نے انسان کو دیا ہے اور جانوروں والی ایک چیز اللہ نے انسان کو دیا ہے. یعنی ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس نفس بھی ہے. بڑے پتے کی بات امام غزالی لکھتے ہیں، توجہ رکھیں آپ میرے ان جملوں پہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان جو اللہ نے جن کو نفس بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، انسان اگر گناہ سے بچے، خواہشات سے بچے، برائیوں سے بچے، تو امام غزالی کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان مقام کے اعتبار سے فرشتوں سے افضل ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں، وہ کیسے گناہ کریں گے؟ اور انسان کے پاس نفس ہوتے ہوئے بھی اگر یہ گناہ سے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام ان سے بھی اونچا ہے. اور اگر یہی انسان جس سے اللہ نے عقل دیا ہے، عقل اب اگر یہ گناہ کرے نفس کی بنیاد پہ، برائی کی جانب جائے، خواہشات کو پوری کرے، تو پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جانور سے بھی زیادہ رذیل اور خزیل ہے، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہاں تک کہ کتے کا بھی نام لے کر کے فرمایا کہ اس سے بھی گھٹیا وہ انسان ہے کہ جنہیں اللہ نے عظمت والی چیز عقل دی اور اس عقل کا استعمال نہ کر کے نفس کا پیروی کرتے ہوئے وہ گناہوں کی جانب اپنے آپ کو ڈھکیلتا ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو رمضان کا مہینہ آپ مکمل طور پہ روزہ رکھ لو. بھوک کی شدت، پیاس کی شدت جب آپ کو احساس ہوگی، اس کے ذریعے سے نفس امارہ کنٹرول ہوتا ہے اور تیرا نفس مجروح ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہمارے صوفیاء اور ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس عطا فرمائے ہیں. تو اس لیے نفس اور روزے کا بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا ربط ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ نے جب عقل اور نفس کو پیدا فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے نفس اور عقل کو پیدا فرمایا تو دونوں کو اپنے سامنے بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے فرمایا، اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ وہ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. جسے اللہ عقل عطا فرماتا ہے اور انسان اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے وہ ہر موڑ پہ کامیاب ہوتا ہے. انسان ہی ہے جن کے پاس وافر مقدار میں عقل ہے، وہ ایک دیش کا، ایک پورے ملک کا بادشاہ بن جایا کرتا ہے، ان کے اشارے پہ پھر چلتا ہے. ایک انسان ہی ہے کہ جب ان کے پاس اپنے عقل کو یہ استعمال کرتا ہے تو یہ جانوروں کو نہیں لوگوں کو ہانکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عقل وہ عظمت والی چیز ہے. اللہ نے عقل اور نفس کو پیدا فرمانے کے بعد دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ نے فرمایا بتا. عقل سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا خدا ہے. انا عبدک، میں تیرا بندہ اور تو میرا خدا ہے. انت ربی، تو میرا خدا ہے. اس طرح سے جب عقل نے کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا، عزت سے عقل کو. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے حقیقت کو سمجھ لیا کہ میں بندہ یہ خدا ہے. اب جب اس حقیقت کو ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو عظمت، وقار، عزت سے نوازا. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ انسان جو عقل والا ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عزت پر قائم دائم رہتا ہے، ہمیشہ وہ برقرار رہتا ہے وقار کے ساتھ، شان کے شوکت کے ساتھ. اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے اور عقل کو اللہ نے عزت اور وقار عطا فرمایا ہے. اس کے بعد پلٹ کے رب تبارک و تعالیٰ نے نفس سے فرمایا، نفس تو بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو نفس نے جواب دیا تھا انت
تو ہے، انا میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نفس نے یہ جواب نہیں دیا جو عقل نے دیا تھا کہ تو میرا معبود، تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، نہیں، بلکہ نفس نے پلٹ کے کہا تھا انت انا، تو ہے، میں ہوں۔ یعنی ان کے جواب میں اکڑ ہے، ان کے جواب میں غرور ہے، اکڑ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے لے جاؤ ان کو، 100 سال تک ان کو جلاتے رہو نفس کو، یہ اس کی سزا ہے۔ 100 سال تک نفس کو جلایا گیا۔ جلانے کے بعد جب نفس کو پھر دوبارہ رب کے بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اللہ نے فرمایا اب بول میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اب بھی نفس نے یہی جواب دیا تھا انت انا، اے اللہ تو ہے، میں ہوں۔ یعنی اب بھی ان کے جواب میں اکڑ ہے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اور 100 سال کی سزا دو۔ اب ان کی سزا یہ ہے کہ نہ انہیں کچھ کھانے کے لیے دو، نہ انہیں کچھ پینے کے لیے دو، بھوک اور پیاس ان کی سزا ہوگی۔ جب 100 سال تک یہ سزا دی گئی، پھر واپس لایا گیا نفس کو، تب اللہ نے فرمایا اب بول تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تب نفس نے کہا تھا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ، تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ۔ کیا مطلب؟ اسے آگ کی سزا دی گئی نفس کو، لیکن نفس کو پھر بھی نہیں سدھرا، پھر بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ لیکن جب انہیں بھوک کی سزا اور پیاس کی سزا دی گئی، تب انہوں نے صحیح جواب دیا کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ۔ ہمارے مفسرین، ہمارے محققین، ہمارے اکابرین اور صوفیاء یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح نفس کو بھوکے اور پیاس میں 100 سال تک رکھنے کے بعد تب انہوں نے صحیح جواب دیا ہے، تو سنو، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جب تمہیں میسر آ جائے اور تم چاہتے ہو کہ میں نفس امارہ کو، اپنے نفس کو مجروح کروں، کمزور کروں، تو پھر تم کچھ کرو یا نہ کرو، رمضان کے روزے رکھ لینا، اللہ تیری نفس کو مجروح کر دے گا، تیرے نفس کو کمزور فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ اور نفس کے درمیان یہ کنیکٹ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے بھی روزہ رکھیں۔ فضیلتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، روزہ رکھو گے اتنے ثواب، روزہ رکھو گے یہ نیکیاں، لیکن ذرا حکمتیں بھی دیکھیں۔ بے شمار حکمتوں کا حامل یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو معمولی بیماریوں کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ پاتے، کتنے لوگ ہیں جو بہانے بناتے ہیں۔ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے سومو فصیحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو بیماری بھی ہے، دل میں ارادہ کرو مولا بیماری کا دینے والا تو ہی، شفا فرمانے والا تو ہی، مارنے والا تو ہی، جلانے والا تو ہی ہے۔ جب یہ مہینہ مجھے نصیب ہو گیا ہے تو میں اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرے۔ سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو بیماروں، معمولی بیماری کی بنیاد پہ روزہ کو مت ترک کرنا، روزے کو مت چھوڑنا، دل میں ارادہ یہ کرنا روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ روزے کی فرضیت بھی ادا ہوگی، نیکی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو اسی روزے کی برکت سے میری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو صاحب گیس کا پرابلم، روزہ توڑ دیے، یہاں تو صاحب ایسیڈیٹی کا پرابلم، روزہ توڑ دیے، کمر میں تکلیف، روزہ چھوڑ دیے، اب صاحب ناک میں درد ہو رہا، ہم چھوڑ دیے۔ یعنی ہم نے معمولی چیزوں کو بھی ایسا ایشو بنا لیا کہ صاحب اس کے ذریعے سے ہم کو روزہ چھوڑنا ہے، کیسے بھی ہو بس۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو چھوڑے ہوئے ہیں، نہیں رکھتے، لیکن صاحب وہ اس مہینے کا، ان دنوں کا احترام بھی نہیں کرتے۔ کھلم کھلا سگریٹ پی رہے ہوں گے، کھلم کھلا پان کھاتے ہوں گے، کھلم کھلا صاحب ان دنوں میں بھی وہ ماوے کھاتے ہوئے پھرتے ہوں گے۔ یاد رکھنا، ایک تو ہے تم نے روزہ نہیں رکھا وہ گناہ، اور دوسرا گناہ تو یہ کر رہا ہے کہ اس مہینے کا احترام بھی نہیں کرتا۔ اس مہینے کا احترام بھی ہے، اس مہینے کی تعظیم و توقیر بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا ادب و احترام بھی کریں۔ کسی وجہ سے عذر شرعی کی بنیاد پہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو آپ کو یہ بھی اجازت نہیں کہ آپ کھلم کھلا کھاتے پھرے، نہیں، بلکہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ پردے میں، آپ چھپ کر کے دو نوالا جو بھی آپ کو کھانا ہے، کیونکہ آپ کو تکلیف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ علل اعلان صاحب روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، طاقت ہے روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور پھر بھی صاحب وہ علل اعلان روزدار کے سامنے چائے پیے گا ہوٹل میں بیٹھ کر کے، پان کھائے گا صاحب، ماوے کھائیں گے، سگریٹ پئیں گے، بیڑی پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس مہینے کا احترام کریں، احترام کریں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا
نفس اور عقل اور نفس کا معاملہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نفس امارہ بہت انسان کو گناہوں کی جانب ابھارتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اسے مارنا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں ایک جوان صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہوت غالب آ چکی ہے، نکاح کرنا میرے لیے ضروری ہے، لیکن یا رسول اللہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر استطاعت نہیں ہے، غور کرنا سننا، اگر استطاعت نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھ لے، تیری شہوت بھی کمزور ہو جائے گی اور تجھے روزہ رکھنے کی نیکی بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مطلب؟ اے جوانوں، جب تمہارے اوپر شہوت غالب آ جائے اور ابھی تمہارا رشتہ بھی نہیں ہوا ہو، نکاح بھی نہیں ہوا ہو، تو ایسے وقت پہ کیا کرو گے؟ ایسے وقت پہ تم گناہ کے اڈے میں جا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بنانا، اپنے آپ کو گناہ کا مرتکب مت کر لینا، نہیں، گناہ سے بچنا ہے۔ اب بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شہوت تمہارے اوپر غالب ہو جائے، اب دیکھو کہ بس گناہ ہونے والا ہے، ایسے موڑ پہ روزہ رکھ لینا، اللہ تمہیں روزہ کی بھی نیکی عطا فرمائے گا، ادھر سے تو گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ یہ ایک ترکیب سرکار نے ہمیں گناہ سے بچنے کا عطا فرمایا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اس نفس کو کنٹرول کریں، اس نفس کو مجروح کریں، توڑیں اسے ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ نفس کی منمانی جو کرتا ہے وہ نفس کی پجاری ہے، وہ منمانی کرتا ہے، وہ یا اللہ کے رسول کے احکامات پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس لیے اس مہینے میں خاص کر کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ بہت بڑا اپنے نفس کا پجاری ہے، یہ نفس کا ماننے والا ہے، اپنے نفس امارہ جو کہتا ہے اسی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے، ورنہ شیطان تو آتا ہی نہیں ہے اس مہینے میں، پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اس کا مطلب ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے، ہم اس نفس کے کہنے پہ چلتے ہوئے پھر صاحب ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، پھر ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ نفس روزہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے اچھے انداز سے مخفی طور پر اس عبادت کو کرتے رہے، اللہ اس کا بہت اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین دیکھیں کیسے کیسے روزہ رکھے ہیں۔ آج اگر ہم ایک روزہ بھی رکھ لے تو صاحب ہم تو دوسرے کو پوچھتے پھرتے ہیں روزہ ہے کیا، روزہ ہے کیا، ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہم دوسرے کو پوچھتے پھر رہے ہیں تیرا روزہ ہے کیا، تیرا روزہ ہے کیا۔ ظہر میں ملاقات تو پوچھے، عصر میں ملاقات تو پوچھے، صبح ملاقات تو پوچھے۔ نادان، یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ تیرا روزہ ہے کیا؟ بلکہ اب یہ تو پوچھنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کوئی انسان کھڑا ہے پھر بھی تم ان سے کہتے ہو کہ تم انسان ہو کیا، تم انسان ہو کیا۔ ارے روزہ ہمارے لیے فرض ہے، ہمیں تو رکھنا ہی ہے، پھر تعجب کے ساتھ یہ کیوں پوچھتا ہے کہ تیرا روزہ ہے کیا، تیرا روزہ ہے کیا؟ یہ تو ایسا ہو گیا، ایک تو مومن کی شان ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے فرض ہے ہمارے لیے، ہمیں رکھنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو احکامات اس مہینے کے تعلق سے فرمائے ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ چھپ کے یاد رکھیں یہ عبادت مخفی عبادت ہے، مخفی بغیر کسی کو دکھائے ہوئے روزے کی عبادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے جو کامل طور پہ بڑے اچھے انداز سے اس مہینے کا ادب و احترام کر کے روزہ رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل محشر جب قیامت کے دن یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، تو جنتیوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوں گی کہ جو صحاب آنن فانن پرواز کرتے ہوئے جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، جس دروازے سے صرف جنتی جائیں گے، جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزدار اس جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہوگی جو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے اہل محشر اہل جنت میں سے فوراً اس دروازے کے کنارے جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس دروازے کے پاس اہل اللہ ہوں گے، بڑے بڑے مرتبے والے ہوں گے، وہ فرمائیں گے تم کون ہو، تم کب آئے ہو، تم تو مجھے وہاں بھی نہیں دکھے اور آتے ہوئے بھی نہیں دکھے، کس راستے سے آئے، کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو ادھر سے آئے، ہمیں کیا معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، روزہ ایک مخفی عبادت ہے،
میں نے ان کے روزے کو قبول کیا، آج اس کا بدلہ میں یہ دے رہا ہوں کہ جب یہ جنت میں داخل ہو تو جس طرح انہوں نے روزہ رکھا، اپنے روزہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا، آج ایسے ہی میں ان لوگوں کو جنت میں پوشیدہ طور پہ داخل کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا اور ان کو نہ دیکھے، کیونکہ ان کو روزہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ ان کے روزے کی قبولیت ہوئی، اس کی برکت سے آج بغیر کسی کو دکھا کر کے آج میں سے باب الریان سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اندازہ کریں یہ روزہ کی جزا ہے، برکتیں ہیں جو آخرت میں ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھیں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نہ کہ کسی کو بتانے کے لیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخفی عبادت ہے۔ اللہ کو یہ ایسی عبادتیں بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ بھوک، اب کتنے لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار کیا گرمی کے مہینے میں یہ روزہ آ گیا، 11 مہینہ اللہ کھلاتا ہے، پتہ نہیں معاذ اللہ اس مہینے میں اللہ ہمیں کیوں تکلیف دیتا کہ صاحب ہمیں پانی پینے کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، اتنا بڑا دن ہے، کیوں ہمیں روزہ کا حکم دیا؟ بے شمار فضیلتیں ہیں اس مہینے میں، بے شمار برکتیں ہیں روزے کی۔ آپ روزہ رکھے تو دیکھو کتنی بیماریاں چلی جاتی ہے، کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں شریر سے دور ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھو تو صحیح، دنیا میں اس کی جو جزا ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، لیکن آخرت میں اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے روزدار کو اللہ باب الریان اس دروازے سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اجروں کو چھوڑ دے۔ اب سب کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پہ کھلایا، ہمیشہ کھلایا، آخر اسی مہینے میں کیوں ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کہ صاحب روزہ رکھو، روزہ رکھو، ہر سال آتا ہے، ابھی تو 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے، اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، اپریل مئی کا مہینہ اور گرمی، صاحب ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے، کیا ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں دن بھر بھوکے رہیں؟ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے ہمارا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے شریر کے لیے کیا کیا چیز ہے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے کیا کیا اچھی چیز ہے فائدہ مند ہے، اللہ وہی کرے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، جو ہمارے شریر کو قبول کرنے والا ہے، جو ہمارے شریر کے لیے بہترین عمدہ غذا ہے، جو بہتر ثابت ہوگا، اللہ ہمارے شریر کے لیے وہی عطا فرمائے گا۔ اب اللہ نے روزہ عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے سے ہم کمزور ہونے والے ہیں، نہیں، 11 مہینے کی جو فسادات اور جو گندگیاں ہمارے شریر کے اندر ہے، انشاءاللہ ان روزوں کی برکت سے جو ہم بھوکے رہتے ہیں، جو ہمارے جسم میں ہمارے اندر چربی، بیماریاں پیدا ہوئی ہے، جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، ایک ایک روزے کی برکت سے اللہ نہ جانے کتنی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہیں حکمتیں، بے شمار حکمتیں ہیں، اور خاص حکمت تو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، نفس کو کمزور کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی چاہیے، بغیر اس کے نہ ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے۔ جب تک انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرے، وہ مکمل طور پہ نہ تقویٰ اور تقوی کی منزل پہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا فیض ان کو مل سکتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد آپ کے بارگاہ میں ایک مولانا آ گئے تھے شام کو، کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی طرف سے خلافت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں خلافت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے ڈائریکٹ آؤ اور خلافت لے لو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ مرید سے خادم سے آپ نے فرمایا سرکار آل رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، رات کو کھانا کھلاؤ، صبح ان سے بات کریں گے۔ غور کریں بھوک اور پیاس جو آج ہم روزے کی شکل میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم اور آپ انشاءاللہ روزہ رکھے ہیں، گناہ سے بچیں گے، جماع سے بچیں گے، کھانے پینے سے بچیں گے۔ یہ جو 12, 13, 14 گھنٹے کا روزہ ہے، بے شمار حکمتیں ہیں اس میں۔ سرکار آل رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خادم سے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ رات کو خادم نے بہت مچھلی کھلا دیا ان کو، وہ جو مولانا آئے تھے خلافت لینے کے لیے، بڑی مچھلی اور بہت مچھلی کھلا دیے۔ اب ایک مچھلی کھانے کے بعد پیاس کی شدت بڑھ جایا کرتی ہے، کھانا تو کھلا دیے، مچھلی کھلا دیے، اب صاحب پانی نہیں، پانی مانگ رہے، پانی نہیں، تالا باہر سے لگا دیے۔ خادم چلے گئے اندر، پانی 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 چلاتے رہے، یہاں تک کہ صاحب ان کی زبان پہ کچھ اس طرح کے بھی الفاظ آ گئے، بڑے تعریفیں سنی تھی ہم نے آپ کی، لیکن آپ بلا کر کے مہمان کو ایسے تکلیفیں دیتے ہیں کیونکہ شدت پیاس۔ اب صاحب رات گزری بڑی بے قراری میں، فجر کی نماز کے بعد خادم آیا، تالا کھولا، ان کے اوپر برس پڑا مولانا،
کیا تم یار کھانا کھلا دیے، یا پیاس سے میں مر رہا ہوں، پانی پانی کر رہا ہوں، تمہیں کوئی توجہ نہیں ہے؟ سرکار حضرت علی رسول مہر نبی پیچھے سے تشریف لائے، فرماتے کیا ہوا؟ کہا ایسا رات بھر میں پانی کے لیے ترستا رہا، کھانا کھلا دیے، مچھلی بھی کھلا دیے، یہاں شدت پیاس کی وجہ سے میں پریشان تھا، میں پانی کر رہا تھا، ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا مولانا آپ کو خلافت ملنے والی نہیں ہے، کہ اس میں پیاس میں اور پانی میں اور خلافت میں کیا تعلق ہے؟ تب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں وہ انسان جو بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے وہ کبھی متقی بن ہی نہیں سکتا ہے، تقوی ان کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کو برداشت کرنی ہے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، راز جو جب تک ظاہر نہ کرے پتہ ہی نہ چلے۔ اب کتنے لوگ یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں، کیا معلوم کون روزہ دار ہے کون روزہ دار نہیں؟ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کون روزہ دار ہے کون نہیں، لیکن جس نے رکھا ہے وہ جانتا ہے، اور جس خدا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے میرا وہ پروردگار جانتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ یہ خاص اس عبادت کے اندر نوعیت ہے۔ یاد رکھنا سرکار اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھے تھے، پہلا روزہ کشائی کے لیے صاحب بڑے انتظامات گھر میں ہونے لگے، یہ صاحب یہ پکڑا وہ پکڑا ہے، بڑے بڑے جید اس وقت کے علماء کو، قرب جوار کے سارے رشتہ داروں کو آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان نے دعوت بھی دیے کہ صاحب میرے بچے کی روزہ کشائی ہے، آج میرے گھر میں افطاری کی دعوت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ ہے۔ غور کریں، آج ہم اور آپ اپنے بچے اگر 12 سال کے ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے، تاکید نہیں کرتے بیٹا روزہ رکھ لے، ہم کیا کہتے ہیں نہیں ابھی تیری عمر باقی ہے۔ یعنی آج جو ہماری اولادیں بگڑ رہی ہے، یہ بگاڑنے میں بھی ماں باپ کی مدد ہے۔ کیا کہتے ہیں ابھی میری بچی چھوٹی ہے، نقاب کی کیا ضرورت ہے، ان کو یہ صاف پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بچپن سے عادت ڈالے گا تب نہ آگے جا کے وہ پردہ کرے گی۔ بچپن سے تو نے جینس پینٹ پہنایا، جب 10 سال کی ہو گئی جب تو نے جینس پینٹ پہنایا، پھر جب 15 سال کی ہو گئی اب تیری حاجت نہیں ہے، تو نے ان کو ٹریننگ دے دیا، اب زندگی بھر وہ جینس پینٹ میں رہے گی، کبھی برقع اپنے شریر پہ نہیں ڈالے گی۔ ہم بچپن سے ان کو تعلیم دے، بچپن سے ان کو تربیت دے۔ 6 سال کا بچہ سرکار اعلیٰ حضرت نقی علی خان کا بیٹا آج روزہ رکھے ہیں۔ صاحب دوپہر کا وقت علامہ نقی علی خان نے جب اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھا، صاحب سمجھ گئے کہ پیاس کی شدت سے بچے کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، حلق سوکھ گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یو پی کے سرزمین پہ فرنی بنتی ہے جو بہت پہلے تیار کر کے فریج میں یا باہر ایسے رکھ کر کے پیالی میں اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر اسے کھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرنی آپ کے گھر میں بنی تھی، بند کمرے میں پیالیوں میں اٹھا کر کے رکھا گیا تھا۔ والد گرامی گود میں لیتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کمرے کے اندر گئے، دروازہ بند، کھڑکی بند، آپ نے ایک پیالی اٹھائی اور کہا بیٹا یہ پھرنی کھا لے۔ کہا ابا حضور میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اے چھپ چھپ کے اس مہینے میں کھانے والوں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھے ہیں اور چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، اور دوستوں میں آ کے کہتا ہے میں روزہ رکھا ہوں، میں روزہ رکھا ہوں۔ وضو کرتے وقت 1 گلاس پانی پی گئے، نہاتے وقت غسل خانے میں جا کر کے 1 گلاس پانی پی گئے۔ ایک تو روزہ نہیں یہ گناہ، ایک ساتھیوں میں آ کر کے جھوٹ بول رہے ہو، ایک یہ گناہ۔ سنو اعلیٰ حضرت کیا مجاز دے رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں والد نے پیالی اٹھائی، کہا بیٹا کھا لینا کھا لینا۔ کہا ابا حضور روزے سے ہوں۔ کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، اب یہاں کون دیکھ رہا ہے، تو کھا لے پانی پی لے، انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد روزہ کشائی ہے، سارے لوگ آئیں گے۔ واہ رے میرے امام، تیرے اس جواب کو لاکھوں سلام۔ واہ رے میرے امام، کیا خشیت ربانی ہے، کیا 6 سال کی عمر میں ایسا جواب دیتے ہیں کہ 60 سال کا عالم بھی وہ جواب نہ دے پائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے والد گرامی سے کہ مجھے معلوم ہے آپ نے دروازہ لگا دیا، کھڑکی لگا دی، روشن دان لگا دیے، اب یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے والد گرامی، اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے، کیا میرا پروردگار بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ بس یہ جواب سننا تھا۔ علامہ نقی علی خان آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرا بیٹا کیا جواب دے رہا ہے۔ فوراً آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور دعائیں دی کہ بیٹا
بیٹا اگر تیری یہی فکر رہی، یہی انداز رہا اللہ کی عبادتوں سے، تو انشاءاللہ العزیز وقت قریب آئے گا کہ دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سال کی عمر میں روزہ ہے۔ آج صاحب روزہ رکھ کر کے نہ جانے ہم کتنے گناہیں کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی برائیاں، پھر بھی اجنبی عورتوں پہ نگاہیں، پھر بھی صاحب ان کے مال کو ہڑپنے کی سوچ اور فکر ہم ذہن میں رکھے پڑے ہیں۔ یاد رکھنا یہ مہینہ خدا را، اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیں، تراویح کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کا احساس کر کے توبہ و استغفار کریں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 10 جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے نگاہوں سے گزر رہا ہے، پھر صاحب بیچ میں مغفرت کا عشرہ آئے گا، پھر آخر میں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بھی لے لو، مغفرت خداوندی بھی لے لو، جہنم سے آزادی کا بھی پروانہ لے لو، تو کسے ملے گا؟ انہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے یہ تیاری کیا ہو کہ صاحب یہ 1 مہینے کا راشن میں نے ڈال دیا۔ بعض لوگوں سے پوچھے کہ آپ نے رمضان کی کیا تیاری کی، تو وہ کہے گا آپ کو میں نے صاحب ہر قسم کی دال گھر میں 1 مہینے کے لیے لا کر رکھ دیا، یہ چاول کی گونی رکھ دیا، یہ گیہوں کی گونی ہم نے، یہ آٹا، یہ میدا، یہ بیسن، یہ ہم پکوڑی کچوری بنانے کے لیے یہ سارے انتظام کر لیے، یہی استقبال رمضان ہے، یہی رمضان کی تیاری ہے۔ یہ آپ کی تیاری ہوگی یا آپ کی تیاری ہوگی؟ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرے، مصطفیٰ جان رحمت رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے 2 مہینہ پہلے سے آپ تیاری فرماتے تھے۔ تیاری آپ کی بھی ہے، تیاری مصطفیٰ جان رحمت کی بھی ہے، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ تیاری کر رہے ہو کھانے پینے کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ روزے رکھنا چالو کر دیتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے قریب فرماتے شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ شعبان المعظم میں روزہ رکھتے، فرماتے ابھی سے روزہ رکھنے کی میری عادت ہو جائے گی تو رمضان کے سارے روزے میں رکھنا پاؤں گا، سارے روزے بڑے اچھے انداز سے رکھ لوں گا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، نہ کہ کھانے پینے کی تیاری کرنا، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اب یہ رمضان کا 15 دن گزرے گا نہیں، عید آئے گی، عید سے پہلے تراویح کی نماز چھوڑ دیں گے، ساری نمازیں چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ روزہ چھوڑ کر کے مارکیٹنگ کرتے ہوئے، عیدی خریدتے ہوئے صاحب یہ ہم نظر آئیں گے۔ یہ عید اور رمضان کی تیاری تھوڑی ہے، یہ تیاری یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے مستعد ہو جائے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار ہو جائے، کثرت عبادت کے لیے تیار ہو جائے، تہجد پڑھے، تہجد پڑھے۔ یاد رکھیں اس مہینے کی برکت یہ ہے، کوئی نفل ادا کرے اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی ایک فرض ادا کرے اور دنوں میں 70 فرائض میں جو ثواب ہے، اللہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کے بعد 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیا وہ کر لیں، اور اگر کسی کو نیچے جگہ نہ ملے تو اوپر جگہ خالی ہے، اوپر کے حصے میں آپ حضرات جائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کریں۔